بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جیت جائے تو علم ہار جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کے بعد سینہ تان کر دنیا میں چلنا اور بتانا دنیا کو کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ تیز دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ غلط راستے پر ہوں۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ اگر دشمن تمہیں گھیر لیں تو رحم کی بھیک مت مانگو، لڑو۔ اگر تم ہار جاؤ تو موت تمہارے لیے زیادہ باعزت ہے۔ اپنے اس حصے کو مار ڈالو جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ نفرت سکھائی جاتی ہے لیکن مہربانی فطری ہوتی ہے۔ اس زندگی میں تم سب کچھ خود سیکھو گے سوائے سنگ دلی کے، وہ کوئی دوسرا آ کر تمہیں سکھائے گا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا کلی سے نوازے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مشکل وقت میں دو میٹھے بول بولنے والا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ چہرے بدل بدل کر مجھ سے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی کہانی میں ناحق تیسرے نہ بنیں۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا کہ جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اور اچھی بات کہے یا اسے بڑھائے۔ آج کی بات، بلا وجہ شرعی عذر کے کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ اختلافات میں اخلاق قائم رکھنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ آپ کا دماغ ایک مائکروفون کی طرح ہے، اسے فریب کے وسوسے اور شک کے سگنل نہ پکڑنے دیں۔ دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے مگر ماں کا کوئی بدل نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ بیرونی چیزوں میں اچھائی مت تلاش کرو، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کروں گا۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لیجیے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہے جن کے دل اپنوں کی وحشتوں سے چھلنی ہیں۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھے۔
اگر آپ کا نقصان حتمی ہے تو پھر بھی اسے دشمن کی فتح نہ بننے دیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو، باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، آپ رشتے میں کسی کو کچھ دیں یا نہ دیں، عزت ضرور دیں تاکہ جب حساب کتاب ہو تو آپ کا قد سب سے اونچا ہو۔ جب انسان اپنی ضد، غرور اور انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو پھر سچائی کی روشنی بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے یا دل تک پہنچتی ہی نہیں۔ علم تب ہی اثر کرتا ہے جب دل جھکنے کو تیار ہو اور سیکھنے والا خود کو خالی محسوس کرے، لیکن جب کوئی صرف اپنی برتری ثابت کرنے پر تل جائے تو وہ سچ کو نہیں صرف اپنی انا کو جیتتا ہے، اور یوں علم، عقل اور فہم سب ہار جاتے ہیں۔